زندہ باد معزز سامعین حضرات، رونق اسٹیج علماء کرام و شورائے اعظام و پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آپ لوگوں کے طعام کا بھی انتظام ہے، بہت دیر سے پروگرام چل رہا ہے۔ میں بھی آپ کے روبرو حاضر ہوں، علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں۔ یہ جو بزم ہے اس کا نام ہے بزم غوث الورا، اور ہمارے اعجاز بھائی بڑے ہی عقیدت کے ساتھ جو ہے اس بزم کو مناتے ہیں اور غوث اعظم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اعجاز بھائی کے اس عقیدت و محبت کو غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور غوث اعظم کی نگاہ عنایت اعجاز بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ پر اللہ رب العالمین جو ہے غوث اعظم کی نظر فرمائے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میرے غوث اعظم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا۔ یاد رکھیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں روئے زمین پر، یہ سب کے سب میرے نبی کے فیضان کے مظہر ہیں، یہ سب کے سب میرے نبی کے معجزہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نبی کا فیض جو دنیا پہ آج بھی جاری و ساری ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ پہلے قسم ظاہری فیض، دوسری قسم باطنی فیض۔ ظاہری فیض جو اللہ کے نبی کا آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے وہ علماء کی شکل میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے فیضان کو جو ظاہری ہے وہ علماء کے ذمہ لگایا کہ دنیا ان علماء سے اپنے ظاہری مسائل کا حل تلاش کریں گے، اپنے ظاہری مسائل علماء کے ذریعے حل کریں گے، اور جب ان کو باطنی مسائل درپیش ہوگی، جب روحانی مسائل اس کو درپیش ہوں گی، تو یہی امت یہی اللہ کے بندے اللہ کے مقبول ولیوں کی بارگاہ میں آئیں گے، اور جب اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ رب العالمین کے نبی کا وہ فیضان جو باطنی تھا اللہ ولیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی پوری فرمائے گا۔ دنیا میں آج بھی میرے نبی کا فیضان جاری و ساری ہے۔ آپ نے درخت دیکھا ہے؟ درخت کی جڑیں کدھر ہوتی ہیں؟ زمین کے نیچے، زمین کے اندر اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوتی ہیں، اور اس کی شاخوں کو جو رس پہنچتا ہے وہ جڑ کے نسبت کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اگر جڑ کا تعلق زمین سے کٹ جائے، جڑ کا تعلق زمین سے کٹ جائے تو درخت سوکھ جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ درخت کو سرسبز و شاداب، ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی سرسبز و شادابی زمین کے جڑ سے لگے رہنے کے صدقے سے ہے۔ جب تک زمین سے جڑ لگی ہوئی ہے اس کی ٹہنیاں ہری بھری ہیں، جب تک زمین سے جڑ لگی ہوئی ہے اس ٹہنیوں میں پھول بھی ہے، جب تک زمین سے جڑ لگی ہوئی ہے اس ٹہنی میں پھل بھی ہے۔ گویا کہ زمین کے اندر سے رس نکل کر ٹہنیوں کو بھی پہنچ رہا ہے، زمین
زمین کے اندر سے رس نکل کر پھولوں کو بھی پہنچ رہا ہے, زمین کے اندر سے رس نکل کر پھلوں کو بھی پہنچ رہا ہے, زمین کے اندر جل رہا کر درخت کی ہر شاخوں کو فیض پہنچا رہا ہے, رس پہنچا رہا ہے. اسی طرح یہ دنیا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. اس میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جڑ کے مانند ہے, اور پوری دنیا کی انسانیت اس درخت کے مانند ہے جس جڑ سے ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے نبی کا فیضان جاری و ساری ہے. زمین کی جڑ ٹہنیوں کو رس پہنچا کر اسے زندگی عطا کر رہی ہے. میرے نبی مدینے پاک میں ہے اور میرے نبی کا فیضان پوری دنیا پہ جاری و ساری ہے. میرے نبی میرے نبی کا فیضان پوری دنیا پہ جاری و ساری ہے. میرے نبی کا جسم اطہر میرے نبی کا جسم اطہر مدینہ منورہ میں ہو, مجاہد ملت کی شکل میں دیکھو, اور اس فیضان کے مظہر کو دیکھنا ہو تو غوث اعظم کو دیکھو. غوث اعظم میرے نبی کے معجزے کے مظہر کا نام غوث اعظم ہے. میرے نبی کے معجزے کا مظہر کا نام غوث اعظم ہے. یہ جو پاور آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں لائٹ, یہ لائٹیں جلی ہوئی ہے, یہ لائٹ کدھر سے آئی ہے؟ آپ بولیں گے بھائی پاور ہاؤس سے لائٹ پہنچتی ہے ہمارے گھروں تک, ڈائریکٹ آتی ہے لائٹ آپ کے گھر پہ پاور ہاؤس سے؟ بھائی کوئی بھی لائٹ آپ گھر پہ جلاتے ہو, آپ کے گھر میں جو کمکمے ہیں, جو لائٹیں لگی ہوئی, بلب لگے ہوئے ہیں, یہ پاور ہاؤس میں پاور بنتا ہے. بننے کے بعد پھر آپ کے محلے میں کھمبا لگایا جاتا ہے, پھر اس کھمبے سے تار کو جوڑ کر آپ کے گھر میں کنیکشن دیا جاتا ہے. تب جا کر آپ کے گھر میں کنیکشن دینے کے بعد ابھی آپ کا گھر روشنی سے منور نہیں ہے, ابھی آپ کا گھر روشن نہیں ہے, اس لیے کہ اب اس میں ایک بلب کی ضرورت ہے. جب انسان بلب لگاتا ہے تو پھر جا کر کے جب اس کا سوئچ آن کرتا ہے تو اندھیرا گھر روشن ہو جاتا ہے, اندھیرا گھر روشن ہو جاتا ہے. پاور کہاں بنی؟ پاور ہاؤس میں. پاور ہاؤس نے ڈائریکٹ گھر پہ لائن نہیں دیا, بلکہ کھمبے کا انتظام کیا محلے میں. کھمبے کا انتظام کرنے کے بعد کھمبے میں بھی کوئی تاثیر نہ ہوئی جب تک کہ اس کو تار سے جوڑا نہ گیا. پھر وہ کنیکشن گھر میں پہنچا, گھر میں کنیکشن پہنچنے کے بعد جب تک بلب نہیں ہے, گھر اندھیرا ہے, بلب ہے. اگر وہ بڑی انسان ہو وہ بھی خوف سے بے پرواہ ہے. اگر اللہ کے ولی جنات ہو تو اللہ نے خوف اس سے بھی دور فرما دیا ہے, انہیں سے بھی حزن و ملال انہیں بھی نہیں ہوگا. تو اب اولیاء کرام اجنہ میں بھی ہوتے ہیں, اولیاء کرام انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اب اللہ نے بتایا ولی کا تعلق اگر انسان سے ہے یا جنات سے ہے, اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو خوف اور حزن و ملال سے آزاد فرما دیا ہے. خوف کسے کہتے ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے. خوف کا کیا مطلب ہے؟ آئندہ کسی غم کے اندیشے کو خوف کہتے ہیں. یعنی مستقبل میں کوئی غم آپ کو آئے گا, اس کا اندیشہ اگر آپ کو آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف. اور حزن کیا ہے؟ حزن ولا هم يحزنون کا لفظ ہے, اور انہیں کوئی حزن و ملال نہیں. حزن کہتے ہیں کہ گزشتہ جو پریشانیاں آپ کی گزر گئی اس پر بندہ سوچ کے رنج و ملال کر رہا ہے. یاد رکھے کہ اگر یہ خوف تھوڑی دیر کے لیے اولیاء کرام پر آ بھی جائے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یہ خوف ان پر ٹکتا نہیں ہے, ٹھہرتا نہیں ہے.